السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیعت کیا ہے، کیا بیعت کرنا ضروری ہے اور کس کے ہاتھ پر کرنی چاہیے، اور اسلام میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے۔ بیعت کا فلسفہ یہ ہے کہ کوئی ایسا آدمی جس کو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ بڑا اللہ والا بزرگ ہے، اور صرف یہ نہیں کہ صرف نیک ہیں بلکہ ان کے پاس وافر علم بھی ہے، اور میں جب ان کو اپنا رہنما بناؤں گا تو یہ میری رہنمائی کریں گے، اور میرے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں جیسے کہ چغلی، غیبت، بغض، بد کرداری، دنیا کی محبت، یا پھر مجھ سے بد نظری نہیں چھوٹ رہی، شراب نہیں چھوٹ رہی، تو جب میں ان سے تعلق بناؤں گا تو یہ میری رہنمائی کریں گے، کیونکہ ان کو اصلاح کرنی آتی ہے۔ جیسے کہ آج کے جدید دور میں رہنمائی کو کونسلنگ یا مینٹورنگ کا نام دیا گیا ہے۔ لوگوں نے اپنے لیے دوسروں کو ٹیچر بنا رکھا ہے یا مینٹور بنا رکھا ہے، جو ان کی کونسلنگ کرتے ہیں اور زندگی میں کے مختلف مسائل میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح مسلمان بہت پہلے سے کسی نہ کسی اللہ والے سے تعلق بنا کے اپنی اصلاح کرواتے رہے ہیں، اور یہ طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے جاری ہے، کیونکہ صحابہ کے بھی استاد ہوتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے بیعت کا سلسلہ جاری ہے۔ نبی صلی وسلام نے اپنے صحابہ سے بیعت لی۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ بیعت صرف خلافت میں ضروری نہیں بلکہ برائیوں سے بچنے اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ نے بیعت تو کی لیکن وہ بیعت خلافت والی بیعت تھی، اس کی وجہ بغاوت سے بچنا تھا۔ اسی طرح جب خلافتیں مضبوط ہو گئیں تو پھر صرف اصلاحی بیعت کا سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے نتیجے میں بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے۔ انہوں نے کسی کو اپنا شیخ بنایا ہوگا، کسی کو اپنا مینٹور بنایا ہوگا، اور بیعت کا مقصد اپنا آپ دوسرے کے حوالے کرنے کا ہے۔ جیسے آپ ہماری رہنمائی کریں گے، آپ کی باتیں ہمارے لیے حکم کا درجہ ہوں گی۔ عام طور پر انسان کی توجہ صرف اپنی خوبیوں پر ہوتی ہے، اور ہم اپنی خامیوں کے بارے میں نہیں سوچتے اور نہ ہی ان پر بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے شیخ یا مینٹور ہمیں ہماری خامیوں سے آگاہ کرتے ہیں، جن کو دور کرنے کے لیے ہم اچھے انسان بن سکیں، ورنہ یار دوست تو چھوٹی جھوٹی تعریف میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم ان سے ناراض ہوں۔ بیعت کا طریقہ صدیوں سے رائج ہے، اور بیعت کا تصور یہ ہے کہ یہ نہ فرض ہے نہ واجب۔ اگر کسی نے بیعت نہیں کی تو ہمیں اس کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آتے ہیں جو بیعت کر کے بھی ٹھیک نہیں ہوتے، اور بعض ایسے بھی ہیں جو بغیر بیعت کے بھی بہت بہتر ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ترجمہ: اللہ پاک جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ بیعت کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو، اور آپ گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیں اور اللہ کے بندوں کو آسانیاں فراہم کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ جو گدی نشین سلسلے چلے آ رہے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ، ان میں سے چند ایک جو صرف تعویذ گنڈے دے رہے ہیں اور اپنی مشہوری کر رہے ہیں، لیکن خود سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ لہٰذا ایسے شخص کو اپنا رہنما یا مینٹور نہ بنائیں جو خود بھی دین پر مکمل عمل نہ کرتا ہو۔ ایسے شخص کو مینٹور بنائیں جو علم و عمل کے لحاظ سے ایک پکا مسلمان ہو، یعنی عالم حق ہو۔ یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ عالم دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک عالم حق مطلب علم با عمل ہونا، اور عالم سو یعنی صرف علم کا ہونا، عمل نہ کرے۔ آپ کا رہنما تجربہ کار ہو، اس کا صرف نیک ہونا کافی نہیں، وہ مختلف معاشرتی مسائل سے واقفیت رکھتا ہو اور انہیں حل کرنے میں آپ کو رہنمائی فراہم کر سکتا ہو۔ وہ معاشرے کی خرابیوں کو بھی جانتا ہو، سنت کا پابند ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ صرف اپنی ذات کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہو یا آپ کو باغی بنا رہا ہو۔ پھر ایسے شخص کو مینٹور بنانا تو کھلی گمراہی ہوگی۔
اس کی باتوں سے آپ یہ اثر لیں کہ بس یہ صاحب یا میرے پیر صاحب ہی ٹھیک ہیں، باقی سب غلط ہیں، یہ بات بھی صحیح نہیں۔ ایسا شخص روحانی رہنما نہیں ہو سکتا۔ اور جس شخصیت کے آپ بیعت ہو چکے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گمان نہ ہوں اور اندھا اعتماد بھی نہیں کریں۔ بیعت کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے۔ جو لوگ بیعت ہوتے ہیں کسی اللہ کے پسندیدہ بندے کے ہاتھ پر، پھر اللہ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے ہیں اور پھر اللہ نے ان کی زندگیوں میں بڑی تبدیلی کر دی، جو کہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی وہ ایک رول ماڈل بنے۔ اور ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا رول ماڈل تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کاموں کی توفیق دے تاکہ ہم اچھے مسلمان بن سکیں۔ اس طرح ہماری زندگیوں میں ایک مثبت تبدیلی تو آئے گی ہی، لیکن اس کے ساتھ ہم دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مخلوق خدا سے محبت کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں آسانیاں لاتے ہیں۔ جی شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ، شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔